اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ناظرین جو ہے وہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مختلف بیماریوں کے بارے میں بتائیے۔ جب میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی جلد کیسے اچھی رہ سکتی ہے، یا یہ بتایا تھا کہ آپ کے جو بار بار پیشاب آنے کا معاملہ ہے بہت پسند کیا آپ لوگوں نے، پھر قبض کے بارے میں بتایا بہت پسند کیا۔ ناظرین، ایک اور ایسی بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ آج کل پھیلتی جا رہی ہے، جس کے بارے میں آپ لوگوں نے پہلے تو بہت کم اس کا سنا ہوگا، لیکن آج کل بہت زیادہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ کیا ہے ناظرین کہ آپ لوگوں کے جوڑوں میں درد کرنا، یا یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کے جوڑوں میں بھی درد کرنا، اور بند کرنے اور کھولنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آنی، اور یہی چیز ایڑیوں میں بھی درد، اور پھر ایڑیوں کے ٹخنوں میں بھی درد، جوڑوں میں درد۔ بعض ایسے کرنے سے آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ آپ نے بہت سے اپنے گھر میں بزرگ دیکھے ہوں گے جن کی انگلیاں تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اور وہ ٹیڑھی ہی ایسے رہتی ہیں، پھر وہ نہ بند کر سکتے ہیں نہ کھول سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ناظرین بیماری کیا ہے؟ اس بیماری کی مختلف قسم میں ہیں ناظرین۔ اس میں ایک گینٹھیا بھی آتی ہے جس کے بارے میں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یورک ایسڈ کے بارے میں، کہ یورک ایسڈ کیا ہے ناظرین۔ یورک ایسڈ ناظرین، ہمارے گردوں کا کام ہے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، جو مشروب پیتے ہیں، اس میں سے وہ پارٹیکلز، وہ جو آرگینکس، وہ ایسی قسم کی جو مادے جو کہ ہمارے جسم کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ لے لیتا ہے، جسم کی بلڈ سٹریم میں داخل کر دیتا ہے، اور جو فاضل مادے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو جسم کے لیے نہیں چاہیے ہوتی چیزیں، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایکسکریٹ کر دیتا ہے، جسم سے وہ اخراج اس کا ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم آسان لفظوں میں اگر بتائیں تو گردوں کا فنکشن ہوتا ہے پیوریفیکیشن کرنا۔ پیوریفیکیشن فار ایگزامپل، جیسے مختلف واٹر فلٹریشن پلانٹ ہوتا ہے، آپ وہ پانی لیتا ہے، پانی لینے کے بعد مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے وہ پانی۔ کبھی وہ کاربن جو مطلب رکھے ہوتے ہیں اس میں سے گزرتا ہے، پھر سینڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں آپ نے دھاگے لپٹے سے لکھے ہوں گے، وہاں سے وہ مختلف پیوریفیکیشن کی سٹیجز ہوتی ہیں، جن میں سٹونز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سینڈ ٹائپ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دریاؤں کا پانی جو ہوتا ہے وہ پیوریفائڈ ہوتا ہے، جو چلتا ہوا پانی؟ جب آپ جاتے ہیں پاکستان کے ناردرن ایریا میں تو وہاں ہم نے دیکھا ہوگا کہ پانی کیسے بہہ رہا ہوتا ہے، اور پانی وہ بالکل صاف ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ، اور وہ پینے کے لائق بھی ہوتا ہے، بیسٹ ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے۔ دنیا کا ویسے جو سب سے بیسٹ ڈرنکنگ واٹر ہے نا، جو جس کو میں سمجھتا ہوں وہ دو ہیں، جن کو میں 100% پیوریفائڈ واٹر کہتا ہوں، جو کہ جسم کے لیے صرف فائدہ مند ہی نہیں، کسی بھی دنیا کی دوائی سے بڑھ کے دوائی ہیں۔ وہ کون سے پانی ہیں؟ نمبر 1 آب زمزم، نمبر 2 بارش کا پانی۔ یہ دونوں ایسے پیوریفائڈ واٹر ہوتے ہیں، اور دونوں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ جتنے آپ واٹر فلٹریشن پلانٹ سے آپ خواہ وہ کسی بھی ملک کا آپ جناب جی منرل واٹر پی لیں، اس میں وہ خوبیاں نہیں ہوتی جو خوبیاں مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ان پانیوں میں ہوتی ہیں۔ پانی تو اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام سے جو فلٹر کیا ہوتا ہے۔ میری بڑی کوشش ہوتی ہے ناظرین کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے نا تو میں کپ رکھ کے بیٹھ جاتا ہوتا ہوں، رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ پانی پیوں۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے بارش کا پانی کپڑے دھوتا ہے یا کوئی چیز دھوتا ہے، کوئی دنیا کا پانی نہیں دھو سکتا۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اینی وے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، بات ہو رہی ہے گردوں کی ناظرین۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے گردے تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جسم سے ہمارے مادے اور ہمارے جسم کا پانی، جن کو ہم یوریٹس کہتے ہیں، یوریٹس
فار ایگزامپل جو ہم مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم سے جو کچھ بھی نکلتا ہے ہم اس کو جو ہے وہ یوریٹس کہتے ہیں. فار ایگزامپل یورین آپ کہتے ہیں نا، پیشاب کرنے کو آپ یورین کہتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر کہتے بھی یورینری ڈکٹ کہتے ہیں جس نالی سے پیشاب آتا ہے. ہوتا کیا ہے ناظرین کہ جب گردے بہت زیادہ پیوریفیکیشن نہیں کر پاتے تو وہ جو یوریٹس جو کہ فاضل مادے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ جسم سے باہر نکل جائیں، پیوریفیکیشن 100% اگر ہو تو وہ ہماری بلڈ سٹریم میں خون میں مل کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ خون میں ہمارے شامل رہتے ہیں تو کیونکہ خون یہاں سے گزر رہا ہے، 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 بلڈ سپلائی، کیونکہ بلڈ کیپلریز ہیں جو آپ کی آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کی ایک ہوتی ہے نا، کیپلریز ہوتی ہیں جو کہ خون دل جب پمپ کرتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ جسم کو سپلائی کرتا ہے، اور وہ جو خون آتا ہے وہ پھیپھڑوں سے آ کے آتا ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. وہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے ناظرین جس پہ ہم بات کریں گے. تو کیا ہے کہ اب وہ خون جس میں یوریٹس شامل ہیں، یوریٹس کیا ہوتے ہیں ناظرین؟ اس میں جیسے وائٹ سینڈ ہوتی ہے نا، جیسے چونا جمع ہوتا ہے، چونا تو کاربونیٹس ہوتا ہے، لیکن چونے کی طرح کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ہمارے جوڑوں سے خون گزرتا ہے تو وہاں پر جوڑوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے، جمنا، اور جم کے پتھر سے بنانا شروع کر دیتا ہے. اب کیا ہے، جیسے گیئر ہوتا ہے کسی مشین کا، اس گیئر میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ ڈسٹ آ جائیں یا پتھر آ جائیں، بجری کے پتھر آ جائیں تو کیا ہوگا، کڑ 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 کی آواز آئے گی اس میں سے، مشین میں سے. کیسے مشین کے پرزے سارے ٹوٹیں گے. تو اسی طریقے سے ہمارے انگلیوں کے، پاؤں کے، ایڑیوں میں، جوڑوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ یوریٹس بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، سارے جو یوریٹس بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے پھر وہ آپ کی انگلیاں وہاں سے سوجنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جسم کو تو پتہ ہے کہ یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے. جسم کام کرتا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گیپ فل ہو جاتے ہیں جو ہڈیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ نے مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کیا، میرے ہاتھ نے کام کیا. اب کیا ہے کہ وہ اب میں نہیں، اور میرے ہاتھ ایسے جناب انگلیاں ٹیڑھی ہوگی اور یہ ہو گیا، گھنٹیاں بھی بن گئی ہوگی. جب آپ ناظرین جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اپنے خون کا تو کیا ہوتا ہے کہ خون کا ٹیسٹ کروانے سے جب چیک کرتا ہے ڈاکٹر کو کہتا ہے او آپ کا تو یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، جی میکسیمم تو 5 ہونا چاہیے یا 430 ہونا چاہیے یا کچھ ہے، تو آپ کا تو یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. وہ آپ کو ایلوپیورائنس کی ٹیبلٹ دیتا ہے جن میں زائلورک ہو جاتی ہے، دوسرے ملکوں میں اس کا نام نو یورک ہوتا ہے. ایلوپیرائنس کیا کرتی ہیں، یہ ٹیبلٹ جو ہوتی ہیں یہ ان خون کی جو ہوتے ہیں نا، جو بنے ہوتے ہیں، جو گٹھیاں سی بنی ہوتی ہیں، پتھر سے بنے ہوتے ہیں خون کے، کہہ رہا ہوں یوریٹس کے، ان کو توڑتی ہیں، توڑ کے پھر زیادہ پیشاب لاتی ہیں تاکہ کچھ حصہ ان کا نکل جائے. لیکن یہ حل نہیں ہے، آپ کے گردے ریپیئر نہیں ہوئے، آپ کے گردے ریپیئر نہیں ہوئے، آپ کا صرف بلڈ کلین ہوا ہے. انہوں نے بلڈ کلین کیا ہے. جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں. تو ناظرین اس کا ایک ایسا حل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ یقین کریں کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو یورک ایسڈ ہے، بس چپ کر جائیں. آپ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں سے 2 طریقے ہیں، دونوں بہترین طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے ناظرین، جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا طریقہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ بازار سے، پنساریوں سے سوکھے ہوئے مہندی کے پتے لینے ہیں. مہندی کے پتے لینے ہیں. مہندی کے پتے آپ نے کیا کرنے ہیں کہ رات کو بھگو کے، رات کو کیا کرنا ہے کہ ایک صاف گلاس پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 1 چمچ کے قریب مہندی کے جو پتے ہوں گے نا، چھوٹے ایسے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، اپنی پوری شکل میں نہیں ہوتے. تو مہندی کا یہ ایک پودا ہوتا ہے جو آپ سر پہ بھی لگاتے ہیں، بال کو سرخ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا خواتین جو مہندی ہاتھوں پہ لگا کے ڈیزائن بناتی ہیں، اس کے پتے جو ہوتے ہیں
1 چمچ آپ نے اس میں بھگو دینی ہے۔ بھگو دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب گلاس کو آپ نے مکس کر کے چمچ سے گلاس کو اوپر سے ڈھانپ دینا ہے۔ اس کو ڈھانپ دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پوری رات آپ نے چھوڑ دینا ہے، پوری رات۔ اب صبح اٹھ کے نہار منہ صبح اٹھ کے آپ نے وہ جو گلاس جس میں مہندی کے پتے آپ نے شامل کیے تھے ان کو کیا کرنا ہے کہ کسی چھلنی سے چھان لینا ہے، اس گلاس کے پانی کو چھلنی سے چھان لینا ہے۔ اب چھلنے کے بعد آپ نے ایک دوسرے گلاس میں وہ جب چھان کے اب آپ کے پاس کلرڈ واٹر ہو جائے گا، جو کہ مارون کلر کا بھی ہو سکتا ہے جو مہندی کا کلر ہے، ریڈ بھی ہو سکتا ہے، جس کلر کی بھی مہندی ہوتی ہے، اگر ان سے زیادہ رنگ نکلا تو یہ ہوگا۔ یہ آپ نے تقریباً 10 سے 20 دن پینا ہے روزانہ، اگر آپ کو شدید یورک ایسڈ کی بیماری ہے۔ انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تعالی ناظرین، میں آپ کو کتنے بھروسے پہ کیسے بتا رہا ہوں ناظرین، مجھے 2002 میں یورک ایسڈ ہو گیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ میں نے بہت زیادہ دالیں کھائی تھیں، دالیں، چنے، دالیں، یہ جو ہوتے ہیں نا اس قسم کی چیزیں زیادہ دالوں میں ہوتا ہے، بڑے گوشت میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ والی چیزیں میں نے بہت زیادہ کھائی تھی اور متواتر بہت زیادہ کھائی تھی، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کے جسم میں اس کی بہت زیادہ کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو مجھے یہ ہو گیا تھا، تو میں نے مہندی کے پتے پیے تھے ناظرین، میں نے خود، اور یقین کریں کہ میں زائلوری کی ٹیبلٹ لیتا تھا 100 ملی گرام کی روزانہ، 100 mg کی روزانہ میں لیتا تھا۔ یقین کریں، اور ڈاکٹر نے کہا تھا اب یہ تمہیں ساری عمر لینی ہے، ساری عمر لینی ہے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا تم نے کلیجی نہیں کھانی، بڑا گوشت نہیں کھانا، ریڈ میٹ کھانے نہیں ہے، چکن میں بھی کھانا ہے تو چکن کا صرف سفید حصہ کھانا ہے، چکن بریسٹ صرف وہ والا حصہ کھانا ہے، ریڈ میٹ تم نے کھانی نہیں ہے، مچھلی کھا سکتے ہو، یہ وہ۔ میں نے کہا میں تو کیا، یہ تو آم نہیں کھانا، وہ پھل نہیں کھانا جن میں ایک گٹھلی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میری تو زندگی بیکار ہوگی، یہ ساری چیزیں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن جب میں نے یہ مہندی کے پتے جناب یہ میں نے پیے، تقریباً میں نے 10 دن ہی پیے، الحمدللہ رب العالمین، میرے رب کریم کا شکر ہے، یا رب العزت ایسے ہی سب کو شفا عطا فرما دے یا رب العزت۔ وہ دن 2002 کا آج 2023 ہے، 21 سال ہو گئے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ زالورک کی ٹیبلٹ یا نو یورک کی یا ایلوپیرائنس کی ٹیبلٹس کیا ہوتی ہیں، میں نے لی نہیں ہے۔ الحمدللہ قربانی پہ بھی سب سے زیادہ گوشت میں کھاتا ہوں، گھر میں بڑا ہو چھوٹا ہو سب کچھ میں کھاتا ہوں، میرے رب کریم کا ایسا احسان ہو گیا۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ ناظرین کیا ہے؟ دوسرا طریقہ، اگر آپ کو مہندی کے پتے نہیں مل رہے، آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مہندی کے پتے نہیں ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جوسر تو آپ کے گھر میں ہوگا نا، جس سے جوس ہوتا ہے، آپ نے 2 آلو نارمل سے سائز کے جو آلو ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ بڑے بڑے کلو کے 2 آلو لے لیں، نارمل سائز کے جو 2 آلو ہوتے ہیں وہ لے کے ان کے چھلکا اتار کے ان کو کاٹ کے ان کو جوسر میں ڈال کے اس کا جوس نکال دیں۔ جب وہ جوس بن جائے، جیسے جوس پیا جاتا ہے، 2 آلو کا جوس ایسے ہی آپ نے روزانہ پینا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 آلو کا جوس 10 دن پینا ہے آپ نے۔ یہ بھی وہی کام کرے گا جو مہندی کے پتے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس کے بعد 15-20 دن کے بعد جا کے اپنا آپ یورک ایسڈ ٹیسٹ کروائیے گا، اور آپ نے چینل پہ آ کے بتانا ہے کہ پہلے جس کا یورک ایسڈ 7, 8 یا 9 آ رہا تھا، اب کیا آیا ہے، اب کیا آیا ہے۔ دیکھیے میرے رب کریم کے، یہ رب کریم نے چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں طب نبی کی، ان چیزوں میں کیا کیا میرے اللہ نے رکھا ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو بس ہاں جی یہ سائنسدانوں نے چیز بنائی ہے تو بڑی ریسرچ کے بعد بنائی ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو جو میرے رب کریم نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ان چیزوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیے پھر۔ اگر آپ کے گردے بہت خراب ہو گئے ہیں، گردے ہی خراب ہو گئے ہیں، تو پریشان نہ ہوں، روزانہ 3 انجیر کھانا شروع کر دیجئے بھگو کے، 3 انجیر، آپ کے گردے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ گھر میں بیٹھے ہی آپ یقین کریں کہ ان بیماریوں
جن سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ گھر بیٹھے ہی ان کا علاج کر لیں، اور میرے رب کریم اس میں شفا ڈال دے۔ آمین۔ جیسے مجھے شفا ہو یا رب العزت، ایسے ہی میرے ناظرین کو بھی شفا دے دیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔